اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈفورڈ کی ایک واحد شاپ جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈفورڈ 8۔ ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694 and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ کے دی تیری، دو جگ کے دی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا۔ بات ایسی کر رہے ہیں کہ اگر کوئی ہو بھی الحمدللہ آپ اتنی گہرائی میں شاید دوسروں کی بات سنتے ہی نہیں، لیکن پھر بھی ہمیں وہم رہتا ہے تو پھر ہم صفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب جب یہ نسب ہو گیا نا ثابت سیدھا کہ خلل نہیں ہے، تو یہ بات خود بخود ثابت ہو گئی کہ حضور فرماتے ہیں اللہ نے ساری اپنی مخلوق میں جو سب سے محترم، سب سے بہتر، اب یہ سرکار کے لفظ ہیں، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ سرکار فرماتے ہمارا دل خوش ہو جاتا ہے جی، کیوں ایمان ہے اس بات میں؟ آنا خیرہم بیتا و خیرہم نفسا، حضور فرماتے ہیں میرے گھرانے سے بہتر گھرانہ بھی کوئی نہیں اور میری ذات سے بہتر ذات بھی کوئی نہیں۔ جامع ترمذی شریف اٹھا کے دیکھ لو، صحیح حدیث مبارکہ، کوئی کسی قسم کا اس پر جرہ نہیں ہے، کوئی جرہ نہیں۔ میرے گھرانے سے بہتر کوئی گھرانہ نہیں۔ حضور یہ فرمائیں تو امتیوں کو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ میرا گھرانہ سب سے بہتر ہے، میرا گھرانہ سب سے بہتر ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا جرا کرتے ہو ان کی طرح، وہ بھی ہر وقت یہی بات کرتے رہتے ہیں، گھرانے کی بات کرتے ہیں کہ وہ بہتر ہے بہتر ہے، آپ بھی یہی کر رہے ہیں۔ میں نے کہا صاحب آپ بڑا مزاج رکھتے ہیں اونچا، بڑی طبع ہے آپ کی۔ کہا ہاں ہم تو اس بات نہیں کرتے، ہم تو مسواک کرنے کی بات کرتے ہیں اور آپ انا خیرہم بیتا کی بات کرتے ہیں۔ کوئی نہیں سمجھ آئی آپ اپنا اپنا موضوع، ہم مسواک کے مسائل بیان کرتے ہیں، آپ انا خیرہم بیتا کی بات کرتے ہیں۔ میں کہا پاگل ہو گئے، دانت چمکانے کی زیادہ فکر ہے، پہلے وہ چمکتا گھر تو دیکھو، اس نے دل چمکائے ہمارے، پاگل ہو گئے۔ تم ہر وقت اپنے دانتوں کی فکر میں پڑے، پہلے اپنے ایمان کی خبر لو۔ میرا گھرانہ بہتر ہے، یہ بات عام سی ہوتی بھائیو تو سرکار کیوں فرماتے؟ لوگوں کو فکر رہتا ہے کہ یہ کیا موضوع ہے۔ میں نے کہا حضور نے کیوں فرمایا؟ کوئی ضرورت تھی تو فرمایا۔ اور یہ بھی سن لو کہ حضور پاک علیہ السلام ذاتی طور پر تفاخر کو پسند نہیں کرتے، یہ بات بھی اللہ کو منظور تھی۔ کہہ دے میرے حبیب تیرا ہی گھرانہ تو گھرانہ ہے، تیرے لیے تو میں نے ابراہیم پر درود پڑھوائے، تیرے لیے میں نے آل ابراہیم پر درود پڑھائے، تیرے لیے میں نے آل ابراہیم پر درود پڑھوائے کہ وہ تیری اصل ہے، تیری جد نہ ہوتا تو نہ اس سے کعبہ بنواتا، نہ میں اس وقت درود کبھی پڑھاتا۔ تیرے گھر کی بات نہ ہو، سب سے بہتر ہے تیری جد بھی بہتر ہے، سب سے بہتر ہے تیری جد، اصل ہے وہ بہتر ہے، اور تیری فرع بھی بہتر ہے۔ کیوں؟ ان کی تو آل ہے، یہ تیری آل ہے۔ بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ بزرگوں اس پر غور فرما رہے ہیں آپ؟ وہ جد تیری اصل ہے، تو ان کی آل ہے، اور یہ تیری فرع ہے اور یہ تیری آل ہے، تو ان کی اصل ہے، یعنی جو تیری اصل ہے اس پر بھی درود بھجوایا، اور جن کی تو اصل ہے ان پر بھی درود پڑھا۔ اور منکر کہے گا میں نہیں مانتا،
انہوں نے کہا کیا نہیں مانتا پاگلا، اور تیری تو نماز مکمل نہیں ہوتی جب تک مصطفیٰ کی اصل اور فرا پر تو درود نہیں پڑھتا۔ کسی ایک دن کوئی نماز تو ایسی پڑھا کر کہتے ہیں افضل درود شریف ہوئی ہے، افضل درود شریف ہے، افضل درود شریف، کہو نا سبحان اللہ۔ پہلے سبحان اللہ کہہ دو تو مجھے بھی پتا چلے کہ آپ لوگ رمز شناس ہیں، رمزیں جانا کرو۔ افضل درود شریف، میں کہا تینوں پتہ لگے دے وچ ہے کی تو انجی ڈب مرے، میں کہا اس میں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیا افضل کی رٹ لگاتے ہو پاگلا؟ اوئے یہ تیرے منہ سے بھی، اصل میں تو سمجھتا ہے کہ تو ہمارا جواب دے رہا ہے، قدرت تجھ سے انتقام لے رہی کہ جو تیرے اندر بات نہیں ہے وہ تیرے منہ سے کہلوا رہی ہے، اور کمرے آئے دے ویکتا محمد و آل محمد کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں، وہ تیرے منہ سے کہلوا رہا ہے کہ جس ورد میں آل محمد کا نام آ جائے وہ سارے وردوں کا سردار بن جائے۔ اور کیا ہے، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی فرمایا کہ فرض نماز تمہاری پوری نہیں ہوتی جب تک تم آل محمد پر درود نہ پڑھو۔ اس سے زیادہ ہے آل رسول آپ کی فضیلت، اور ہم کیا بیان کریں کہ نماز رب کی، درود آپ پر نہ پڑھیں تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمارے گجرانوالے میں بڑے سڑے ہوئے لوگ رہتے ہیں، اچھے بھی بہت ہیں ماشاءاللہ لیکن سڑے ہوئے بھی ہیں۔ ایک سڑے ہوئے نے مجھے رکا لکھا، اس نے کہا نماز تو مکمل ہو جاتی ہے کیونکہ درود سنت ہوتا ہے، درود تو سنت ہے، یہ اللہ مسلح سے درود سنت ہے، اشہد اللہ عبدہ و رسولہ تک واجب ختم ہو گیا، آگے سنت ہے، اور سنت رہ بھی گئی تو نماز تو ہو جائے گی۔ میں نے کہا یک طرفہ ٹریفک، آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کہ یہ جو اللہم صلی کہنے والا ہے نا کہ نماز نہیں ہوتی، وہ ہے امام شافعی، اور شافعی کے نزدیک واجب ہے۔ آپ کو یہ سمجھ نہیں ہے کیا کون رہا ہے، نہیں سمجھ آئی آپ؟ امام شافعی کہہ رہے ہیں اور ان کے نزدیک سنت نہیں واجب ہے۔ تو پھر ایک اور صاحب بولے، انہوں نے کہا اچھا اگر امام شافعی کے نزدیک ان کی یہ عظمت ہے تو امام ابو حنیفہ کے آل رسول کی عظمت نہیں جانتے تھے، ان نے سنت کا قول کیوں کیا؟ میں نے کہا اس میں بڑی باریکی ہے۔ امام طاوی ایک مقام پر یہ بات نقل کرتے، امام طاوی فرماتے جس نے واجب کہا تو واجب کا تو جبر ہو جاتا ہے، یہ ذرا باریک بات ہے، اگر سمجھے تو بڑا مزہ آئے گا۔ امام طاوی فرماتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ آل بیت کے، آل رسول کے امام شافعی سے بھی بڑھ کر عاشق تھے، لیکن بات بڑی باریک ہے کہ واجب جو ہے نا، واجب اس کا تو ترک پر جبر مافاتہ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی قضا ہو جاتی ہے۔ ارے سنت کی تو قضا بھی نہیں ہو سکتی، بندہ ڈوب جاتا ہے۔ ابو حنیفہ کی فکر کو تم کیا سمجھو کہ شافعی کے مطابق واجب ہے، لیکن واجب کا ترک ہو گیا تو جبر مافاتہ ہو جائے گا، صاحب سے ہوگا یا اس کی قضا سے ہوگا، لیکن ابو حنیفہ نے سنت کہہ دیا رہ گئی تو اب حسرت ہی حسرت ہے اور ندامت ہی ندامت ہے کہ آل محمد کا نام تو بھول کیسے گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، امت مصطفیٰ، آل مصطفیٰ۔ بات آپ کو سمجھ آئی یا نہیں آئی؟ یہ بات بڑی باریک ہے، کیونکہ علماء سے اتنی تو آپ بات جانتے ہی ہیں کہ واجب اور فرض کی قضا ہوتی ہے، سنتوں کی قضا کوئی نہیں، یہ سنا ہے نا؟ تو جس کی قضا کوئی نہیں پھر اس کا کیا علاج ہے؟ اس کا علاج سوائے افسوس کے کچھ بھی نہیں۔ فرمایا تو حسرت کرتا رہے گا کہ تو نے بھولا بھی تو کس کی آل کا نام بھولا، پھر روئے گا، گڑ گڑائے گا، معافیاں مانگے گا، واجب رہ گیا تو کیا ہوگا، تو سجدے کرے گا تو مسئلہ پورا ہو جائے گا۔ فرمایا اہم ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک اور بھی اہم ہے کہ اس کو سنت قرار دیا۔ توجہ فرمائی آپ نے، یہ بڑی باریکی ہے اس بات میں، اور اس میں ذوق بھی حاصل ہوتا ہے، لیکن اہل ذوق کو جن کا مذاق ہو، جی مذاق کہہ رہا ہوں، مزاح نہیں کہہ رہا، مذاق کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں نا، مذاق ہو جن کا، مذاق
اور مذاق اگر بخار والا ہو نا تو میٹھی چیز بھی کڑوی لگتی، یہ مذاق کا فرق ہے۔ اس لیے غور فرمائیں اس بات پر، اس میں بڑی باریکی ہے ہمارے امام صاحب کا یہ مسئلہ۔ گرامی قدر حضرات، اب اس مقام پر پہنچ کر مجھے اپنے موضوع کی طرف آنا ضروری ہے کہ یہ معزز گھرانہ ہے، انا خیرہم بیتا جس کے لیے کہا گیا، اور یہ جو دو ہستیاں ہیں نا آج جن کا دن منایا جا رہا ہے، ان کو نسبت اتصالی اس گھر سے حاصل ہے۔ نسبت اتصالی، یہ لفظ میں بول رہا ہوں، اس کے لیے کوئی شجرہ نہیں، کوئی لمبی چوڑی بات نسبت کی نہیں کرنے کی ضرورت کہ کہاں جا کے ملتا ہے۔ سیدھی سی بات کہ حضرت خاتون جنت حضور کی بیٹی ہیں جی، جن کا آج آپ عرس کر رہے ہیں، دن منا رہے ہیں، آپ رسول رحمت کی بیٹی ہیں، کہیے سبحان اللہ، حضور کی بیٹی، اور یہ بات اللہ جانے، ہمیں پتہ نہیں اس بات کا، لیکن رسول رحمت ہمارے آقا و مولا حضرت خاتون جنت سے اپنی بیٹیوں میں سب سے زیادہ پیار کرتے تھے۔ ہم اہل سنت و جماعت ہیں اور یہ بات بالکل صحیح ہے۔ حضرت سیدہ زینب حضور کی بیٹی ہیں، اپنی بیٹی ہیں حضور کی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ سب حضرات سن رہے ہیں میری بات؟ حضور کی سب سے بڑی بیٹی ہمارے آقا و مولا کی بیٹی حضرت سیدہ زینب ہیں، حضرت رقیہ ہیں، حضرت ام کلثوم ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا ہیں۔ یہ تینوں بہنیں حضرت فاطمہ الزہرا کی، 4 بیٹیاں ہیں ہمارے آقا کی۔ اور یہ بات کہنے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ سب لوگ جو بڑے لوگ ہیں عمر کے، جن کی بیٹیاں بیٹے ہیں اور جوان ہیں یا بڑے ہیں، چھوٹے بھی ہیں بچے، تو اس بات میں میرا خیال ہے کوئی باپ جو ہوتا ہے نا وہ پابند نہیں کیا جا سکتا کہ جو بھی اولاد تیری ہو تو برابر ان سے محبت کر، کیونکہ محبت تو ایک طبعی چیز ہوتی ہے۔ اور مجھے یہ کہنے میں کوئی انکار نہیں ہے کہ رسول اللہ کو حضرت فاطمہ الزہرا سے اپنی ساری اولاد سے زیادہ پیار ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، ان سے بھی محبت تھی۔ کوئی کہے جی کہ انصاف سے کیوں نہیں محبت ہوتی؟ محبت میں انصاف کا سوال نہیں ہوتا، کیونکہ محبت عقلی اور چیز ہوتی ہے اور محبت طبعی اور چیز ہوتی ہے۔ محبت عقلی میں تو بندہ تقسیم کر سکتا ہے کہ کتنی ہو، کتنی کس کے ساتھ ہو، برابر ہو، طبعی میں کس طرح کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ یہ کہتے ہو کہ بشر بھی ہیں، انسان بھی ہے، تو پھر محبت طبعی میں مجبور کیوں کرتے ہو آپ کو؟ بس حضور کی مرضی ہے، حضور کا دل ہے، حضور کو سب سے زیادہ پیار ہے حضرت فاطمہ الزہرا سے، بس کہہ دو سبحان اللہ۔ اور ہمارے لیے اس میں کیا بات ہے ذوق کی، ایمان والے ذوق کی کیا بات ہے ہماری؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم تو حضور اقدس علیہ السلام کی چاہت سے چاہت رکھتے ہیں، اور جو حضور کو سب سے پیارا ہو ہم غلاموں کو بھی کیوں نہ پیارا ہو۔ بات نہیں، انکار کسی کی عظمت کا نہیں کرنا، بس یہ ہم اہل سنت و جماعت کا ایمان ہے۔ ان کا مقام و مرتبہ اس پر بات نہیں کر رہا، میں آپس میں کوئی تفاضل ان کا یا فضیلت ان کی اس کی بات نہیں کر رہا، میں حضور کی پیار کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے پیار کی بات کر رہا ہوں۔ اس میں کوئی انکار کرتا ہے وہ فرقہ ہے الگ، اس کا ہمارا تعلق نہیں، ہم اہل سنت و جماعت، ہم تو نبی پاک کی گلیوں کے جو تنکے ہیں، تنکے ان سے بھی پیار کرتے ہیں۔ یہاں مقام محبت کا ہے، یہاں ذوق بڑا عمدہ ہو تو بات سمجھ آئے گی۔ ہمیں کسی فرقہ بازی کی ضرورت نہیں، ہمیں تو سرکار کی چاہت کو اندازہ کرنا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے لیے سارے انبیاء استقبال میں کھڑے ہوتے، مسجد اقصیٰ میں حضور آئیں تو ہم انبیاء استقبال کرتے، کہو نا سبحان اللہ۔ اور صحیح احادیث میں آتا ہے حضرت خاتون جنت آتی ہیں تو مصطفیٰ کھڑے ہو کر استقبال قبلہ، ہاتھ چومتے سرکار ان کا اور اپنی مسند پہ بٹھاتے، کہیے نا سبحان اللہ۔ ایک پہلی بات تو آپ سے یہ کہوں گا، فضیلت والی بات بھی کروں گا، ایک بات یہ کروں گا کہ بیٹیوں سے باپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے، نک چڑھے سے باپ
بیٹیوں کو نہ دیکھنا، بیٹیوں کی اولاد کو نہ دیکھنا، ان سے حال احوال نہ پوچھنا، ان سے محبت کا اظہار نہ کرنا، اور اس کو سنجیدگی کہنا، ایسی سنجیدگی میں کہاں لے جاؤں؟ مصطفیٰ کی اداؤں پر ہماری سنجیدگی ہے، ان کے قدموں پر قربان۔ بیٹیاں، کفار کا ماحول یہ ہے کہ ان کی طرف رحمت کی نظر سے ہی نہ دیکھنا، پیار سے ان کی طرف نہ دیکھنا، یہ کفار کا ماحول ہے۔ کل ہی میں قرآن شریف میں عبارت منزل پڑھ رہا تھا تو وہ بات آئی کہ احد بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم ما من سوء ما بشر به۔ اگر کوئی مبارک دے دے تو جناب ایسے دیکھتے ہیں کہ پھاڑ کھائیں گے کہ بیٹی ہو گئی، چہرہ بگڑ گیا، بیٹی کیوں ہوئی جی؟ قرآن اس کی مذمت کرتا ہے، اور قرآن یہ بات بتاتا ہے کہ بیٹیاں اگر زحمت ہوتی، بیٹیاں اگر زحمت ہوتی، بیٹیاں اگر قبا ہوتی، سنو مسلمانوں، بیٹیاں اگر قبا ہوتی، حسن نہ ہوتی، باپ کے لیے اگر شرم کا باعث ہوتی یا نقصان کا باعث ہوتی یا حسن نہ ہوتی یا باپ کی خوبصورتی میں فرق لاتی یا باپ کی عزت میں فرق لاتی، تو میرے محبوب سے بڑھ کر میرا پیارا کون ہے؟ میں اسے بیٹیاں کیوں دیتا؟ ارے ایک نہیں، چار چار دی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اے مسلمانوں، کچھ بات سمجھ رہے ہو؟ بیٹیوں کا باپ ہونا یہ فخر ہے کہ اللہ نے اپنے حبیب کو بھی 4 بیٹیاں عطا فرمائی۔ زور سے کہو سبحان اللہ۔ اور یہ بیماری ہے، سبحان اللہ، بیماری ہے، یہ بیماری ہے بہت سو کو، مولویوں تک کو ہے، حقیقت ہے۔ میں مولوی ہوں نا، مجھے پتہ ہے کیونکہ میں بھی 4 بیٹیوں کا باپ ہوں، سبحان اللہ۔ مجھے اس بات کا اندازہ ہے۔ اور عورتیں عموماً ہمارا گلہ کرتی ہیں مردوں کا کہ یہ مرد لوگ جو ہے عورتوں کو کیسا سمجھتے ہیں، حالانکہ میں ماؤں بہنوں کو یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بارے میں بہو ہو یا بیٹی ہو، اس بارے میں عورتیں خود ہی منحوس سمجھتی ہیں، مردوں کا احساس بعد میں ہوتا ہے، عورتیں خود پہلے یہ بات کرنا شروع کرتی ہیں۔ مجھے احساس ہے اس بات کا کہ میری مائیں، میری بہنیں، میری بیٹیاں میری بات سن رہی ہیں، میں ان کا ذہن بھی صاف کرتے ہوئے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ مردوں کا گلہ کرتی ہیں کہ مرد اچھا نہیں سمجھتے اس عورت کو کہ جس کے یہاں بیٹیاں ہوئی ہیں، لیکن مردوں کو بھی یہ احساس معاف کرنا عورتیں ہی دلاتی ہیں۔ وہ عورت جو بیٹی جن رہی ہے وہ نہ صحیح، لیکن اس کی کوئی رشتہ دار ہوگی، بڑی ہوگی، وہی احساس دلائے گی۔ ہمیں تو اس بات پر اللہ کے فضل و کرم سے فخر ہونا چاہیے کہ بیٹی باعث رحمت ہے، باعث عزت ہے، گھر کی رونق ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے اگر ایسا نہ ہوتا تو اللہ اپنے سب سے پیارے کو 4 بیٹیاں کیوں ہوتا؟ اس بارے میں ذہن کھلا رکھنا چاہیے، یہ اللہ کی مرضی ہے، بیٹے دیتا ہے کبھی کبھی، تو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے لوگ ان کے لیے موت مانگتے ہیں، ایسے بھی بیٹے وہ دیتا ہے، موت مانگتے ہیں، اس سے تو مر جاتا تو بہتر تھا، ننگوار ہو جاتا ہے بیٹا، خاندان بھر کے لیے ننگوار کا باعث بن جاتا ہے۔ اور بیٹیاں اللہ اکبر اس شان کی بھی ہوتی ہیں کہ لیس الذکر کالانثی۔ زکریا یہ کیا جانے مریم کی ماں کہ میں نے تمہیں کیا دیا۔ بعض بیٹیاں وہ ہوتی ہیں کہ بیٹے بھی ان کی شان کے نہیں ہوتے، فرمایا مریم بھی ان میں سے ہے، مرد بھی اس کی شان کے نہیں ہوتے۔ اتنی شان ہوتی ہے ان کی۔ اور خاتون جنت صرف اس نسبت سے نہیں کہتا کہ ہمارے آقا کی بیٹی ہیں، آپ کی شان اللہ کے قرب کی شان بھی آپ کو حاصل تھی، یعنی جو نسبت اللہ نے دی تھی اسی کے مطابق ان کو سیرت بھی عطا فرمائی تھی، اسی کے مطابق سیرت عطا فرمائی تھی۔ میں ترتیب سے اگر بات نہ بھی عرض کروں تو جس مقام پر پہنچ چکا ہوں میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ صحیح حدیث موجود ہے، مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا وہ عورتیں کہ جن کی شان کی دنیا میں کوئی عورت نہیں اور مرد بھی جن کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کامل عورتیں،
فرمایا مریم بنت عمران بھی ہے اور فاطمہ بنت محمد بھی ہے. کہہ دو سبحان اللہ. فاطمہ بنت محمد بھی کامل عورت ہے, کامل ہے. زور سے کہو نا سبحان اللہ. حضور کی زبان فیض ترجمان سے فرمایا فاطمہ بنت محمد بھی کامل ہے. عورتیں کم کامل ہوئی ہیں, عورتیں کم کامل ہوئی ہیں, یہ حضور خود فرما رہے ہیں. لیکن مریم بنت عمران بھی کامل ہے, فاطمہ بنت محمد بھی کامل ہے, اور آسیہ امرات فرعون بھی کامل ہے, اور خدیجہ بنت خویلد بھی کامل ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. جن کو حضور کامل فرمائے اور رب کا قرآن کامل فرمائے, ہم بھی ان کو کامل سمجھتے ہیں. کہو نا سبحان اللہ. ہمارا ان کو سلام ہے. یہ کامل ہے, کامل ہے, کامل ہے. یہ حضور کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائی, لیکن حضور کی تبن آپ کو محبت ہے حضرت سیدہ خاتون جنت سے. اب جب محبت ہے اور نام کیا رکھا, حضرت خاتون جنت کا نام کیا رکھا, فاطمہ نام رکھا. اور یہ نام اس گھر میں کوئی نیا نہیں ہے. حضور کی دادی جان کا نام بھی فاطمہ تھا, المخزومیہ فاطمہ جی. حضرت زبیر بن عبد المطلب, زبیر بن عبد المطلب, عبداللہ بن عبد المطلب اور ابو طالب عبد مناف نام ہے ان کا, بن عبد المطلب. تینوں کی ماں سگی جو ہے ان کا نام فاطمہ ہے, اور وہ قبیلہ بن مخزوم سے تعلق ہے ان کا. یہ دادی ہیں حضور پاک, حضرت عبداللہ کی ماں فاطمہ ہیں. کہہ دیجئے سبحان اللہ. یہ دادی جان کا نام ہے, سرکار کی دادی جان ہے. حضرت عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں نا, تو 4 بیویوں سے اولاد ہے آپ کی. حضرت فاطمہ سے یہ تینوں بیٹے حضرت عبداللہ, زبیر اور ابو طالب, یہ تینوں حضرت فاطمہ سے ہیں. یہ دادی ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام کی. اور حضرت علی المرتضیٰ کی والدہ کا نام بھی فاطمہ ہے, اور یہ ہاشمیہ ہیں. اور ان کی شان یہ ہے کہ یہ پہلی ہاشمی خاتون ہے جس کا ہاشمی مرد سے نکاح ہوا. اور علی المرتضیٰ شیر خدا نجیب الطرفین ہاشمی ہے کہ جن کی ماں بھی ہاشمیہ ہے, جن کا باپ بھی ہاشمی. یہ ہے فاطمہ بنت اسد ہے. ابو طالب کی بیوی ہیں عبد مناف, جن کا نام ہے, ابو طالب کو نیت ہے فاطمہ, یہ بھی فاطمہ ہے. اور حضور کیا فرماتے ہیں, حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میں چھوٹا تھا, میری عمر ایسی تھی کہ حضرت آمنہ بنت وہب حضور کی والدہ, نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنی ماں کا تصور جب کرتا ہوں اپنے ذہن میں تو کچھ نقوش ان کے میرے سامنے آتے ہیں. حضرت آمنہ کے نقوش میرے سامنے آتے ہیں, مگر جس کی شفقت, جس کی محبت ان کے نقوش پر بھی چھا جاتی ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. اب جو بات میں کرتا ہوں میرے ذوق کے مطابق آپ سبحان اللہ نہیں کر سکتے, اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا, یہ پیار کی بات ہوتی ہے. اہل سنت و جماعت میں یہ رائج ہے طریقہ. تبلیغیوں کی طرح تقریریں نہ سنا کریں, وہ ایک کتاب پڑھتا جاتا دوسری چپ کر کے بیٹھے ہو, اس طرح نہیں ہوتی بات. مطلب ہمیں طریقہ پسند نہیں, چلو کسی کو اگر ہو, میرا یار وہ خواجہ فہیم بھی آیا ہوا ہے تو وہ تبلیغیوں کے ساتھ بھی جاتا رہتا ہے, وہ کہے گا. لیکن یار ہماری یہ اپنی بات ہے, ہماری محفلوں کا ایک رنگ ہے. حضور فرماتے ہیں میں جب مجھے بھوک لگتی تو کفیل تھے نا, ابو طالب کفیل تھے سرکار کے. حضرت عبد المطلب اپنے وصال کے موقع پر انہوں نے وصیت کر دی ابو طالب کو سرکار کی کفالت کی, اور وہ کفیل ہوئے. اب میں کسی کی اس پر تدلیل نہیں کرنا چاہتا, لیکن ایک بات ہے کہ
ایک مولوی صاحب نے کوئی 150 صفحہ لگا دیا ہے، اس پر بھی لکھا ہے کہ نہیں ابو طالب کفیل نہیں تھے، حضور کے زبیر بن عبد المطلب کفیل تھے۔ تو میں نے کہا آپ کو تکلیف کیا ہے؟ یعنی خدا کی قسم، یعنی لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں عرفان شاہ تمہیں کیا تکلیف ہے کہ ایسی جو بھی بات ہو تکلیف والی، کوئی گاڑ ہو کسی کا وہ ضرور چھیلتے جاتے ہو۔ تو میں کہتا ہوں مجھے تو تکلیف ہے، ان کو کیا تکلیف ہے؟ ابو طالب کفیل ہو تو کیا تکلیف ہے تمہیں کہ تم 150 صفحے کی کتاب لکھتی ہو کہ ابو طالب نہیں ہے، کفیل جو ہے وہ زبیر بن عبد المطلب ہے۔ اگر تمہیں تکلیف ہوتی ہے تو کچھ مجھے بھی ہوتی ہے، پھر میں بھی چھیڑتا ہوں ایسی بات۔ 150 صفحہ جناب شیخ صاحب لگا دیا انہوں نے، 150 صفحہ جی زبیر بن عبد المطلب کفیل ہے۔ اب بڑا کراچی کا بڑا محقق اسکالر ہے جناب، لیاقت میموریل لائبریری کی ساری کتابیں 4 ماری اس نے، زبیر بن عبد المطلب ہے۔ میں نے کہا تمہیں یہ بات بنانے کے لیے 2 سال لگانے پڑے، اور ہمارے اہل سنت کا اصول یہ ہے کہ ہم کسی ایک بات کو یا بین السطور کو یا کسی منفرد رائے کو ہم مسلک کے طور پر اختیار نہیں کرتے۔ جمہور سیرت نگار متفق ہیں اس بات پر، اور احادیث مبارکہ بھی اس بات پر متفق ہیں، اس مضمون پر کہ حضرت عبد المطلب نے ابو طالب کو ہی کفیل بنایا، اور مصطفیٰ علیہ السلام کے کفیل ابو طالب ہی تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحیح حدیث میں یہ بات موجود ہے، حضور فرماتے ہیں جب مجھے بھوک لگتی تو گھر میں اتنا کھانا ہوتا یا ماں کھا سکے یا بیٹا، تو فاطمہ بھوکی رہتی لیکن مجھے کھانا کھلاتی۔ پانی میٹھا اور ٹھنڈا اتنا میسر ہوتا کہ یا وہ خود پی سکتی یا اپنے کسی بچے کو پلا سکتی یا مجھے پلا سکتی۔ فاطمہ بنت اسد کی شفقت جو چھا گئی میری ماں کے نقوش پر، یہ لفظ آپ نے غور نہیں کیے؟ فرمایا میں حضرت آمنہ کا تصور کرتا ہوں تو فاطمہ بنت اسد کی تصویر آتی ہے سامنے، یعنی ماں کے طور پر جس کا نقشہ میرے ذہن میں ابھی تک موجود ہے وہ فاطمہ ہے، فاطمہ بنت اسد ہے، علی مرزا کی ماں۔ فرمایا علی کو پیاسا رکھتی، جعفر کو پیاسا رکھتی، عقیل کو پانی نہ پلاتی، طالب کو پانی نہ پلاتی، خود نہ پیتی، ابو طالب کو نہ پلاتی اور مجھے پانی پلایا کرتی۔ کپڑے لے کر آتی، کپڑے خریدتی، تو جو سب سے عمدہ کپڑا ہوتا اچھے رنگ کا وہ مجھے پہناتا۔ بیٹے خواہش بھی کرتے ان کو نہیں دیتے۔ فرمایا تمہاری باری بعد میں پہلے محمد کی باری۔ مجھے کپڑے پہناتی، مجھے کھانا کھلاتی، مجھے پانی پلاتی، خود پیاسی رہتی مجھے پانی پلاتی۔ یہ کب کہہ رہے ہیں حضور؟ کب فرمایا آپ نے؟ حدیث پاک میں آتا ہے، یہ صحیح حدیث پیش کر رہا ہوں، امام حاکم نیشاپوری بھی اس کو بیان فرمایا، طبرانی شریف کے اندر بھی موجود ہے، یہ مجموع الزوائد شریف میں بھی موجود ہے۔ کب فرمایا؟ یہ گھڑی بھی بڑی اچھی تھی ان کے لیے، حضرت فاطمہ کے لیے، اس وقت جب بیان فرمانے کہ سامنے ان کی میت پڑی، حضور اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار رہے ہیں، اور یہ گواہی بندوں کو نہیں دے رہے، اللہ کے سامنے فرمایا اللہ اے میرے مالک تو جانتا ہے یہ وہ فاطمہ ہے جو بھوکی رہتی تھی مجھے کھلاتی تھی، پیاسی رہتی تھی مجھے پلاتی تھی، اور خود کپڑے نئے نئی پیوند لگے بیٹوں کو پہناتی تھی، نئے کپڑے تیرے محبوب کو پہناتی تھی۔ میرے مالک اگر کچھ میری دعا مانتا ہے تو فاطمہ کی مغفرت فرما دے، تجھے تیرے نبی کا اور سب نبیوں کا واسطہ۔ اللہم اغفر لأمی بحق النبی والانبیاء والمرسلین، تجھے تیرے نبی محمد کا واسطہ، سب نبیوں کا واسطہ، سب رسولوں کا واسطہ، میری ماں فاطمہ کی مغفرت فرما دے۔ یہ فاطمہ میرے مولا علی کی ماں ہے، یہ ہے مولا علی کی ماں، کہو سبحان اللہ۔ مولا علی کی یہ ماں ہے، سب سے پہلے ہجرت بھی فرمائی سرکار کے اشارے پر، ایمان بھی لائیں۔ ابو طالب نے بھی ایک دن بات کر دی کہ ہمارا انتظار کیا ہوتا، فرمایا تیرا کیوں انتظار کرتا، تو بھی ہاشمی ہے میں بھی ہاشمی، میں محمد رسول اللہ کے دین کو پسند کرتی ہوں، میں محمد رسول اللہ کو پسند کرتی ہوں، اس کے دین کو پسند کرتی ہوں، تو سمجھے اگر کہ وہ خسران میں جائے گا میں ہر گھاٹے کو قبول کروں گی، اس لیے کہ مجھے محمد کا ساتھ پسند ہے، وہ عسر میں ہو یا یسر میں ہو،
آسانی میں ہو یا تنگی میں ہو فاطمہ کا انجام اسی کے ساتھ میرے مولا علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، مطلب یہ کہ فاطمہ کو نیا نام نہیں تھا، یہ فاطمہ اور دادی بھی فاطمہ، یہ ماں فاطمہ، وہ دادی فاطمہ، اور یہ بیٹی فاطمہ، اور فاطمہ خود فرماتی ہے زہرا خاتون جنت جن کے ہم نوکر ہیں غلام ہیں، حضرت خاتون جنت فرماتی ہے کبھی کبھی میں حیران ہو جاتی کہ جب میں آتی تو سرکار فرماتے ارے باپ کی ماں، باپ کی ماں، تو میں جب یہ سنتی تو حیران ہو جاتی باپ کی ماں کیسے فرمایا؟ فرمایا یہ فرماتے سرکار کی آنکھیں بھیگ جاتی مجھے ام ابیہا، اے باپ کی ماں میری بات سن، تو میں عرض کرتی یا رسول اللہ میرے ابا جان میں باپ کی ماں کیسے؟ فرمایا تیرا نام فاطمہ رکھتا ہوں تو تیرے دیکھنے سے مجھے اپنے ماں کی زیارت بھی نصیب ہو جاتی ہے۔ اندازہ فرمائیے باپ کی ماں، یعنی یہ کچھ بڑی ہوئی بات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام باپ بیٹی کے تعلق سے بھی بڑی ہوئی بات ہے کہ سرکار کو کتنا لگاؤ ہے حضرت خاتون جنت کے ساتھ۔ گرامی قدر حضرات، سرکار اتنی محبت فرماتے، لیکن علی کیا ہے؟ علی کیا ہے؟ میں آج یہ حدیث پاک دیکھ رہا تھا اور بڑا حیران ہوا میں، اور یہ اس بات پر بھی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ کیونکہ آج ہم نے اسی گھر کا جلسہ رکھ لیا، تو یہ ہوتا ہے آپ حضرات نے بھی محسوس کیا ہوگا کہ میاں بیوی کے اندر کبھی کبھی ایسا مسابقہ ہو جاتا ہے جی، تو یہ مسابقہ ہوا حضرت مولا علی کے درمیان اور خاتون جنت کے درمیان۔ حضرت علی فرماتے ہیں فاطمہ مجھے سرکار زیادہ پیار کرتی، حدیث صحیح پیش کر رہا ہوں۔ ابھی آپ کو ایک میں محبت میں کبھی موازنہ نہیں ہو سکتا، لیکن سرکار کس طرح تقسیم کرتے ہیں اس کو بھی دیکھو، حالانکہ محبت کے اندر یہ بات بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ حضرت علی نے فرمایا فاطمہ تم سرکار کی بیٹی ہو، لیکن میں تمہیں کہتا ہوں کہ سرکار مجھ سے تم سے زیادہ پیار کرتی ہے۔ میں مولا علی کے اس خیال پر قربان جاؤں، سرکار کی کیا ذات کریم ہے، کیا ذات کریم ہے کہ مولا علی یہ سمجھتی ہے کہ خاتون جنت سے زیادہ مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی آپ کا یہ سمجھنا، اندازہ فرمائیے کہ سرکار ہمارے سرکار کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے اور ان کی شفقت کیا ہے، ان کا پیار کیا ہے، اور غلاموں کو کیا اعتماد ہے اور کیا اعتبار ہے محبت کا۔ اب معمولی بات ہے کہ حضرت مولا علی فرماتے ہیں فاطمہ الزہرا آپ بیٹی ہو سرکار کی، لیکن سرکار مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حضرت خاتون جنت نے فرمایا علی یہ بات ٹھیک نہیں ہے، حضور مجھ سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فرماتی ہیں ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے، ہمارے درمیان بات ہو رہی تھی کہ داخل علینا رسول اللہ، حضور تشریف لائے، تو مولا علی نے مجھے اشارہ کیا کہ چپ رہنا ابھی بات نہیں کرنا۔ میں نے کہا نہیں، تم نے 3-4 مرتبہ مجھ سے پہلے بھی یہ بات کی ہے، میں آج ضرور فیصلہ کروں گا۔ میں بھی تو پوچھوں سرکار کو کس سے زیادہ پیار ہے، میں آج آپ سے پوچھوں گی۔ انہوں نے پھر کہا نہیں کہنا، عرض کیا ضرور کہوں گی، آج فیصلہ کراؤں گی کہ کس سے حضور زیادہ پیار کرتے ہیں۔ محبت فرماتے ہیں، حضرت خاتون جنت نے عرض کر دیا یا رسول اللہ علی مجھ سے کہتے رہتے ہیں یہ بات، لیکن آج آپ موقع پر تشریف لائے، فیصلہ فرما دیجئے میں زیادہ پیاری ہوں یا علی زیادہ پیارے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں بیٹی تیرا معاملہ یہ ہے کہ رقت الولد، بچے کے ساتھ جو رحم کا تعلق ہوتا ہے، شفقت کا، محبت کا جو تعلق ہوتا ہے اولاد کے ساتھ، وہ تو تجھی سے ہے، لیکن محمد رسول اللہ کو حق کہنے سے کوئی نہیں روک سکتا کہ علی الاعز مل کے رقت الولد تو تیرے لیے زیادہ ہے جو بچے کے لیے رافت اور رحمت باپ کے دل میں ہوتی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ علی تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے مجھے۔
آپ کیا اندازہ فرما سکتے ہیں کہ حضرت مولا علی سے حضور کو کتنی محبت تھی، کتنی محبت تھی. تو فاطمہ رقت الولد کے اعتبار سے کہ بچہ جو ہے اس کے بارے میں باپ کا دل رقیق ہوتا ہے، یہ رافت اور رحمت تیرے لیے زیادہ ہے. لیکن حق بات کہنے سے مجھے کوئی چیز مانے نہیں، یعنی تیری محبت بھی رکاوٹ بنے تو میں نہیں روکوں گا. حق بات کہہ دوں گا، علی عاص ہے من کے تجھ سے بھی زیادہ عزیز ہے علی مجھ کو. اور فرمایا تجھے اسی پر تو میں نے کہا تھا کہ کائنات میں جو سب سے زیادہ عزیز ہے تجھے میں نے اسی سے منسوب کیا. تیرا اہل بھی تو وہی ہو سکتا ہے، تیرے لائق بھی تو وہی ہو جو محمد رسول اللہ کو سب سے بڑھ کے عزیز ہو. اسی لیے تیرا زوج بنایا میں نے علی کو، اسی لیے تیرا زوج بنایا میں نے علی کو. تو ان باتوں میں ہمارے لیے لطف ہے، ایک لذت ایمانی ہے، ایک ذوق ہے کہ میرے آقا کے گھر کی بات ہو رہی. غلاموں کے لیے اس میں بڑا ایک ایمانی لذت و حلاوت ہے اس کے اندر. سرکار اب اس کو کس طرح تقسیم بندہ کر سکتا ہے؟ یہ تو سرکار کا دل اقدس جال. کس انداز سے آپ نے تسلی فرمائی اور حضرت خاتون جنت اس پر تبسم فرما رہے. حسد سے تو ان کے دل پاک تھے، ایسی کوئی بات نہیں آئی دل میں. مولا علی یہ ہیں. اور گرامی قدر حضرات میں ایک لطف کی بات آپ کو سناؤں کہ حضرت مولا علی کتنا قرب حاصل تھا. یہی اس موقع پر بات کر جاؤں، ترتیب سے پتہ نہیں موقع ملے گا نہیں پھر بات کرنے کا. کہ اور لطف کی ایک بات آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ حضرت مولا علی کی ہم شان بیان کریں نا، لوگ ہمیں کہتے ہیں آپ ان والی بات کر رہے ہیں، ان والی سمجھے، ان والی بات کر رہے ہیں. ہم ان والی بات نہیں کر رہے، ان والی کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ لطف کی بات جو ابھی آپ کو سناؤں گا، کبھی کبھی بات اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے اور اپنے پیاروں کی بات جو ہوتی ہے نا وہ نامناسب لوگوں سے بھی نکلوا دیتا ہے، اور ایسا ہی ہوگا. یہ تبلیغی نصاب آپ نے کبھی سنا پڑھا ہوگا؟ تبلیغی نصاب نام تو سنا ہوگا اس کو، پڑھتے ہیں یہ لوگ. اس کے اول میں یہ بات لکھی ہوئی ہے اور میں بڑا حیران ہوا. میں نے کہا دیکھو یہ مولوی زکریا سے بھی بات ہو گئی. کہتے ہیں غزوہ احد میں بظاہر یہ قرۃ العیون کے حوالہ سے مولوی زکریا صاحب نے یہ لکھ دیا ہے، اور آج میں اس کو صاحب صرف اس لیے کہتا ہوں کہ چلو کچھ رعایت کی اس نے اہل بیت کی. ادب کریں، ادب کرا لیں. ہم میرے ضدی نہیں ہیں، بس ادب کرو ان کا جن کا ادب ہے. اپنے لیے رعایت مانگ لو، ان کی بے ادبی کر کے ہم سے رعایت مانگو گے تو کب چھوڑیں گے ہم؟ پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں دے. اچھا مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ غزوہ احد میں بظاہر شکست کی کیفیت ہوئی تھوڑی دیر کے لیے. صحابہ کہتے پاؤں اکھڑ گئے ہمارے بھی، اور فوج جو ہے نا وہ منتشر ہو گئی. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک لمحہ ایسا آیا میں سرکار کو ڈھونڈنے لگا، سرکار مجھے نظر نہیں آئے، حتیٰ کہ میں نے شہداء میں بھی حضور کو تلاش کیا. کہ خیال تھا کہ شاید شہداء میں آپ ہو. اور ان سے جب میں نکلا شہداء میں مجھے سرکار نہیں ملے، تو پھر زخمی صحابہ میں نے کہا کہ اگر سرکار زخمی ہوں گے تو زخمیوں میں ہوں گے. تو میں ڈھونڈتا پھرتا ہوں احد کے میدان میں، اور اس وقت ابو سفیان اور لشکر ان کا جو ہے وہ دندنا رہا ہے، اور مولا علی کو حضور کی تلاش ہے. غور نہیں فرما رہے ہیں. اس وقت جب کلیجے منہ کو آئیں، لوگوں کو اپنی جان کی فکر ہو، اور ایسے وقت میں جو اپنے حبیب کو تلاش کرتا ہو، اس کی چاہت دیکھو. فرماتے میں نے شہداء میں دیکھا مجھے نہیں ملے، اب زخمیوں میں دیکھا سرکار نہیں ملے. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا سامنے نظر بھی نہیں آتے، زخمیوں میں نہیں، شہداء میں بھی نہیں، اور نبی کبھی میدان سے بھاگتے بھی نہیں. فرماتے ہیں یہ بات بھی میرے ذہن میں آئی کہ جب شہداء میں بھی نہیں، زخمیوں میں نہیں، اور نبی بھاگتے تو ہیں نہیں، یہ تو میں خیال ہی نہیں کر سکتا. تو پھر نظر بھی نہیں آتے کہ سرکار ہیں کدھر. اور یہ وہ مقام تھا کہ جب سرکار وہ جس گڑھے کے کنارے آپ کھڑے تھے اور اس میں آپ اترے، اس مقام پر فرماتے نظر نہیں آئے مجھے. اچانک میں نے کہا
کہ اگر اللہ نے عیسیٰ کی طرح ہمارے آقا کو حفاظت کے لیے اگر آسمان پر اٹھا لیا ہے، کیا فکر ہے مولا علی؟ فرمایا نہ زخمیوں میں ملے، نہ شہداء میں ملے، نہ میدان میں ملے، بھاگ سکتے نہیں. پھر یہی ہوگا کہ ہم اس اہل نہیں تھے کہ مصطفیٰ ہمارے درمیان رہتے، تو رب نے ان کو اٹھا لیا ہوگا آسمانوں پر. فرمایا علی جب وہ ان کو اٹھا لیا تو تجھے زندگی سے کیا لینا؟ تجھے زندگی سے کیا لینا؟ فرمایا تلوار لے کر میں کفار کے قلب لشکر میں اتر گیا اور چیرتا کاٹتا ہوا جب میں ایک طرف گیا تو اچانک سرکار کا چہرہ مجھے نظر آیا. میں دوڑتا ہوا حضور کی خدمت میں پہنچ گیا. ابھی میں پہنچا تھا کہ 20-30 کفار کا جگ تھا. اچانک مصلی سرکار کی طرف بڑھنے لگا. ابھی میں حضور سے 16-17 قدم کے فاصلے تک تھا. حضور نے میری طرف دیکھا، میری نظر حضور سے مل گئی. اچانک آپ نے فرمایا این انت یا علی، اور تو کہاں تھا علی؟ میں تو تجھے تلاش کر رہا تھا. تو کہاں تھا؟ ہاں ندا لبیک و سعدیک یا رسول اللہ. یا رسول اللہ میں تو پروں کے پرے کاٹ کر آپ کی زیارت کے لیے آ رہا ہوں. فرمایا علی ادھر مت آؤ، دیکھو وہ لشکر مجھ پہ حملہ کرنے والا ہے، پہلے ان کو روکو. بخدا یہ منظر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں حدیث مبارکہ کی روشنی میں اور مولوی زکریا کے قلم سے نکلے تو عجیب بات ہے. اللہ کی امانت ہے. لوگ کہتے ہیں اللہ کی امانت حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے ہوئی تھی اور دنیا کی امانت مولا علی کے حوالے ہوئی تھی. میں نے کہا صرف ایک مقام کی تقریر نہ کیا کرو نا، صرف وہی رات ہے. اللہ کی امانت کئی دفعہ مولا علی کے سپرد بھی ہوئی ہے. آج بتا مجھے اس مقام پہ لا کے، مجھے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے سردار ہیں، ہمارے تو پیر بھی ہیں، ساری زندگی میری گزر گئی ان کی فضیلت بیان کرتے ہوئے. لیکن یارو کبھی یہ انصاف کی بات بھی تو کرو، کبھی یہ بھی مقام آ کے دیکھو. یہ غزوہ احد ہے اور حضور خود فرماتے علی تو کہاں ہے؟ محمد کی نگاہیں تیری طلبگار ہے، میں تجھے دیکھنا چاہتا تھا، میری طرف مت آ، پہلے ان کو روک. مولا علی فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میرے بازو ہیں یا خدا نے مجھے پر عطا فرمائے ہیں. میں یک لحظہ اور اچانک 30 کفار کے جتھے پر ایسے گرا کہ دوسرے ہی لمحے 30 کے لاشیں زمین پر تڑپ گئیں. ابھی میں سنبھلا تھا کہ ایک اور لشکر آیا. سرکار نے مجھے پھر فرمایا، آپ حکایت صحابہ کا پہلا باب ہے، مولوی زکریا نے لکھا ہے، اٹھا کے دیکھ لیجئے. میں تبلیغی نصاب سے پیش کر رہا ہوں، اصل عبارت قرۃ العیون کی چھوڑ کے بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے الفضل ما شاہدت بہ اللہ. اب تو خارجی بھی داخلی ہو رہے ہیں. کیا داخلیوں والی بات کی ہے. فرمایا ابھی سملا میں اور لوگ آئے، ان پر بھی حملہ کیا. تیسرا جتھا آیا، ان پر بھی حملہ کیا. اب اس کے بعد کسی کو جرت نہیں ہوئی ادھر دیکھنے کی. اسی موقع پر فرماتے ہیں، یہ لکھا ہے، یہ مولوی زکریا صاحب نے قرۃ العیون سے لکھا اور یہ حدیث پاک میں نے خود بھی دیکھی ہے، المستدرک شریف میں موجود ہے. حضرت مولا علی کو اسی لمحے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا انہو منی وانا منہو. یہ لفظ جناب ذہن میں رہیں، علی منی وانا منہو. علی مرتضیٰ کانفرنس کرانے والوں، اگر اس موقع پر سبحان اللہ نہیں کہنی تھی تو کیوں کرایا جلسہ آپ نے؟ اور کون سا مرحلہ آئے گا؟ ادھر سرکار پر حملہ آول ہو رہے ہیں، 3 مرتبہ حملہ ہوا، 30 کفار اور 30 90 کافروں کو گاجر مولی کی طرح کلا کما ان کا کیا، ان کو کاٹ کے رکھا مولا علی نے. اور اسی لمحے
مصطفیٰ علیہ السلام کی زبان سے جملہ ادا ہوا علی منی وانا منہ، اور علی مجھ سے ہے، آج محمد بھی علی سے ہے۔ اس پس منظر میں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوگ کہتے ہیں حضور کیسے علی سے ہیں؟ سبحان اللہ، حضور کیسے علی سے ہیں؟ سبحان اللہ، حضور حضرت علی کے کفیل تھے، حضور حضرت علی کے کفیل تھے، مربی تھے، مشفق تھے، استاذ تھے، نبی و رسول ہیں جی، امتی ہیں حضرت علی، اور کفالت کی حضور نے حضرت علی پاک کی۔ اس اعتبار سے علی منی تو ٹھیک ہے، آنا منو کیسے ٹھیک ہے؟ اللہ اللہ اللہ۔ اب آج کی تقریر کا خلاصہ جملہ بول دوں۔ فرمایا میرے غلاموں، علی نے ثابت کر دیا آج جو محمد ہے نا تمہارے سامنے، رکھا تو رب نے ہے لیکن علی کے سبب سے رکھا ہے۔ آنا من ہو، آج جو نظر آ رہا ہوں نا تمہیں آج اس حال میں، کہ کفار تو آپ پڑے تھے مجھ پر، اس حال میں 3 حملوں سے مجھے جو محفوظ کیا تو رب نے کیا مگر علی کے سبب سے کیا۔ علی تو میرا تھا ہی، آج میں بھی تمہیں نظر آتا ہوں تو علی کا ہوں۔ علی منی یہ جملہ میرے آقا نے فرمایا تو مولی زکریا کے قلم سے بھی نکل ہی گیا کہ اسی لمحے جبریل امین اترے، ایک ہاتھ مصطفیٰ کے کاندھے پر اور ایک ہاتھ علی کے کاندھے پر رکھ کے فرمایا یا رسول اللہ، میرے آپ کا یہ نہیں اور آپ اس کے نہیں، انی معکما، میں بھی تو آپ دونوں کا ہوں اور آپ میرے۔ گرامی قدر حضرات، غزوہ احد کا یہ واقعہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، مجھے خوشی ہوئی اس بات کی، دکھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کیوں لکھا، کیونکہ اس قسم کا اناد نہیں رکھتا میں ان سے، یعنی ان سے بات آ جائے تو خوشی ہوتی ہے کہ کوئی ان میں کسی وقت کوئی لمحہ انصاف کا بھی ان پر آ جاتا ہے۔ دیکھو ایسی باتوں سے بدک جاتے وہ، میں نے کہا الحمدللہ کہ آپ کو بھی رب نے توفیق دی کہ آپ نے مولا علی کی شان اس نظر سے بھی مولا علی کو دیکھا۔ ہمیں تو جامع ترمذی میں بھی علی نظر آتے ہیں، علی منی وانا منی، چھڑک کے یمنیوں سے فرمایا جو شکایت کرتے تھے۔ میں قرۃ العیون کا حوالہ تو پہلے دے چکا، اب میں آپ کو جامع ترمذی سے بتاؤں گا۔ ما تريدون من علی، او یمنیوں، علی کی شکایت محمد رسول اللہ سے، علی کو نبی سے جدا سمجھتے ہو تو اس کی شکایت لاتے ہو میری زبان پر۔ علی شکایت کے لائق نہیں ہے، کیونکہ علی سے حق کے سوا تو کچھ نکلتا نہیں، شکایت کس بات کی؟ ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، ما تريدون من علی، علی منی وانا منہ، علی سے اور کیا چاہتے ہو؟ علی محمد سے ہے اور محمد علی سے ہے۔ شاہ ستہ شریف اٹھا کے دیکھو، حضرت مولا علی کی شان اس میں موجود ہے۔ آپ کو یہ تعلق بتا رہا ہوں کہ سرکار حضرت مولا علی کو شیر خدا کو اپنے سے جدا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک مقام نہیں ہے یہ، غزوہ احد میں بھی فرمایا، اور یہ مقام اور ہے، یہ تو حجۃ الوداع کا موقع ہے نا، آپ سمجھ رہے ہیں۔ جب یمنیوں کی بات آئی جی تو غدیر سے تھوڑا سا پیچھے کی یہ بات ہے، یہ پہلے فرما چکے، وہ اگلی حدیث پاک اس کے بعد کی ہے ولایت والی، اس سے پہلے فرما چکے ما تريدون من علی، تم شاکی ہو اس کے لیے، اور شکایت بھی کس کے سامنے؟ میرے سامنے۔ میں بہت پہلے دعا کر چکا۔ سیرت میں اگر ایسی بات آ جائے تو لوگوں کو خیال آتا ہے کہ شاید حضرت علی کی قرابت کی وجہ سے حضور بات سننا نہیں چاہتے، تو حالانکہ سننی چاہیے، ممکن ہے ان میں کوئی غلطی ہو، سن لینی چاہیے، کیونکہ آج دنیا بڑی بے باک ہے نا جی، آزاد ہے، کہتے ہیں انڈیپینڈنٹ ہے ہم لوگ، آزاد ہیں ہم، فکری طور پر آزاد ہیں، ٹھیک ہے تو آزاد ہو جائیے۔ فرمایا ہو جائیے آزاد،
علی پر کفر کا ایک لمحہ نہیں آیا, علی پر فسق کا ایک لمحہ نہیں آیا. نہیں سمجھا؟ ارے کفر کا تو نہیں آیا, حضور ضمانت دے رہے ہیں میرے علی پر فسق کا بھی لمحہ نہیں آیا. یہ بڑی باریک بات میں عرض کر رہا ہوں, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی. علی پر کفر کا بھی ایک لمحہ نہیں آیا. مصطفیٰ کی پہلی نماز کے پہلے سجدے میں بھی علی شریک تھا. سبحان اللہ. فرمایا علی تیرے بارے میں جس طرح موسیٰ نے ہارون کے بارے میں رب سے سوال کیا تھا, میں نے بھی تیرے بارے میں رب سے سوال کیا. اور سیاستہ میں موجود ہے, اٹھا کے دیکھو, اور مجھے جو جواب ملا وہ ایک ہی تھا, لا نبوت بعدک, اے حبیب تیرے بعد نبوت نہیں ہے. اس کی رکاوٹ ہے علی سے. باقی ہارون جیسے موسیٰ کا شریک امر تھا, علی بھی تیرا شریک امر ہے. کہہ دیجئے سبحان اللہ. اگر سمجھنے کی صلاحیت ہو تو زور سے کہہ دیجئے سبحان اللہ. صلاحیت ہے آپ میں بدرجہ اتم, لیکن تھوڑا سا لیٹ بولنے کی وجہ سے پھر تھوڑا بتقاضے بشریت بات ہو جاتی ہے. الحمدللہ اسی سپیڈ سے بولنا کرنا. اور یہ حدیث ہے, ہاں سیاستہ میں موجود, انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جی تو میرے لیے بمنزل ہارون ہے, جس طرح ہارون تھا موسیٰ کے لیے. اور ہارون کیا تھے؟ میں نے گزشتہ تقریر میں بھی بڑی تفصیل سے یہ بات عرض کی تھی, مجھے ذہن میں آتی ہے یہ بات. اور مولا علی کے بارے میں جب بھی بات ہوگی یہ بات تو ہوگی ہوگی, یہ تو بڑا مقام ہے, کیسے نہیں ہوگی. جب ہارون بنے موسیٰ کے تو صورتوں کی صورتیں اترے, اور محمد رسول اللہ کی زبان حق ترجمان جب فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, جیسے موسیٰ کو ہارون ہے ایسے محمد کو علی ہے. فرق یہ ہے وہ شریک امر ہے نبوت میں بھی, تو نبوت میں شریک امر نبی ہونے کی حیثیت سے نہیں, میرا وزیر ہونے کی حیثیت. کیونکہ نام ان کا شریک امر بھی وزیر تھا نا, ہارون اخشدد بہ ازری واشرکہ فی امری, اشرکہ فی امری. اور علی جو بہت لڑتے تھے نا بے جگری سے, جی تو دوسرے صحابیوں سے کوئی بڑے صحابی تھے بھئی بڑے لڑتے تھے, جی ہمارا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا, ہم حضرت ابو بکر صدیق کو ان سے افضل مانتے ہیں. ہمارا عقیدہ کھلے لفظوں میں ہر جگہ بیان کرتا ہوں. تو پھر تھوڑا سا پاؤں پیچھے رکھتے ہیں, چلو ابو بکر لڑے ہے جو مجھ سے افضل, نہیں سمجھے, عمر لڑے مجھ سے افضل, عثمان لڑے, اور عثمان تو لڑتے ہی نہیں تھے, آپ کو پتہ ہے, لڑا کے تھے ہی نہیں, شجاع نہیں تھے, نمر دلیر لڑنے والے نہیں تھے, مارکا نہیں کرتے تھے وہ. حضرت عثمان سخی تھے, جواد تھے, ان کو اللہ نے مال دیا تھا, اور جہاد بالمال میں سب سے بڑھ کر تھے. اور میں کہا کرتا ہوں کہ اس میں دوسرے کا نقص نہیں ہوتا, نقص نہیں ہوتا. کیوں نقص نہیں ہوتا؟ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ ایک ہی رنگ کے پھولوں کا گلدستہ اعلیٰ نہیں سمجھا جاتا. رنگا رنگ پھولوں کا گلدستہ سجتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ سارے برابر لڑنے والے ہوتے, برابر خرچ کرنے والے ہوتے, برابر روب والے ہوتے, برابر سوز والے ہوتے, تو پھر کیا بات ہوتی؟ بھائی گلستان کو جو ایک شرف حاصل ہوتا ہے, اور اس کو جو ایک جاذبیت ہوتی ہے اس میں, اور ایک اٹریکشن اس میں ہوتی ہے, جاذبیت, تو رنگا رنگ پھولوں سے ہوتی ہے. فرمایا مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھو تو ایک ہی رنگ میں کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ کسی میں کوئی فضیلت بڑی ہوئی ہے, کسی میں کوئی بڑی ہوئی ہے, یہ گلہائے رنگا رنگ کا گلدستہ میرے مصطفیٰ نے سجایا, یہی اس کی خوبصورتی. اب ان کا جو موقع ہوتا ہے وہ اس پہ بولتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, ان کا جو موقع ہوتا ہے. سبحان اللہ. اب وہ موقع ہے, میں آج بیان نہیں کروں گا, آج موقع مولا علی کا ہے. حضرت عثمان کا میں مستقل بیان کرتا ہوں, میری کیسٹ بھی اس پر موجود ہے, جنتیں بھی خریدی, سب کچھ کی, لیکن آج بات مولا علی کی ہوگی. اور یہ دو میدان علی کے ہیں, یہ دو میدان علی کے ہیں. کون سے؟ علم کا میدان اور شجاعت کا میدان. ہاں یہ دو میدان علی کے ہیں بس. یہ کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ دوسروں کے پاس کچھ نہیں تھا, بہت کچھ تھا. ان کی نفی مقصود نہیں ہے, ہم اہل سنت ہیں, لیکن یہ دو میدان ہیں علی کے. کہہ دو سبحان اللہ.
اور یہ ودیت سرکار خود فرمائے، ودیت فرمائے سرکار کو جو اللہ نے اذن دیا ہے نا اس اذن سے عطا فرمائے، خود عطا فرمائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان، حضرت ابی ابن کعب، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہم، محدث، فقیہ صحابہ، قراء صحابہ سب تسلیم کرتے ہیں کہ قاریوں میں ابی جیسا نہیں، فقیہ لوگوں میں عبداللہ ابن مسعود جیسا نہیں، لیکن سب فرماتے ہیں حضرت عمر جیسا مدبر صحابہ میں اور نظر نہیں آئے گا، لیکن سب متفق اللسان ہیں کہ ہر فن کا بادشاہ اگر صحابہ میں ہے تو مولا علی ہے، شجاع بھی ہے، اقضا صحابہ کا چیف جسٹس ہے مولا علی۔ حضرت عمر کے لفظ ہیں چیف جج ہے، چیف جسٹس ہے مولا علی، اقضا صحابہ۔ یمن کی طرف جو قاضی بنا کے بھیجا سرکار نے تو انہوں نے عرض کیا حضور میں تو کبھی فیصلے نہیں کیے، میں کیسے فیصلے کروں گا؟ فرمایا کیا کمی دیکھتا ہے تو اپنے میں فیصلہ نہیں کرتا تو؟ یا رسول اللہ میں بات سنوں گا، دونوں فریق کی بات سنوں گا، اتنا تحمل کر سکوں گا میں؟ لوگ ظلم کی کہانیاں جب بیان کرتے ہیں، دعویٰ کرتے ہیں، تو مجھ سے کیسے تحمل ہو پائے گا کہ میں مدعا علیہ کا بھی موقف سن سکوں؟ فرمایا یہی بنیادی قاعدہ ہے جو رب نے تیری زبان پر جاری کر دی، یہی بنیادی قاعدہ ہے جو تیری زبان پر رب نے جاری کیا، تو اپنی جسے کمزوری کہہ رہا ہے وہی تو علم کی بات ہے۔ ایک فریق کا دعویٰ سن کے کبھی فیصلہ نہ کرو جب تک کہ مدعا علیہ سے اس کا موقف نہ سن لو۔ فرمایا یہی اصول ہے، اور فرمایا بھولے سے بھی رب جو بھولتا ہو تو رب اس کی زبان پر قانون جاری کرے، جس کے بھولنے کا یہ حال ہے اس کی یاد کا کیا حال ہے؟ تحسین فرمائی مجموع الزوائد میں یہ موجود ہے، تو بھول کے جس بات کو بیان کرتا ہے وہی اصول ہے بنیادی، تو مدعا علیہ کو سنو، اتنا تحمل ہونا چاہیے۔ عرض کیا یہ استقلال کیسے آئے گا میری طبیعت میں؟ فرمایا قریب آؤ۔ حضرت علی فرماتے 2 دفعہ سرکار نے ہاتھ مارا، تیسری دفعہ میں ہٹا نہیں تو تیسری دفعہ بھی مار دی، سرکار نے 2 ہاتھ مارے میرے سینے پر، اور میں نے کہا جب آ ہی گیا معاملہ ہاتھوں پر تو پھر میں ہٹوں گا کیوں؟ فرمایا تیسرا زور سے پھر مارا، فرماتے اللہ کی قسم آج تک کبھی میں نے کئی فریق سنے ہیں اور ان کے فیصلے کیے ہیں، میرا فیصلہ آج تک کبھی نہ قرآن و سنت سے ہٹا ہے نہ کبھی فطرت کے قوانین سے اور یہ عجیب حال ہے، سرکار اس طرح فیصلہ والا جج بنا دیتے ہیں، ہاتھ ماری جج بناتے ہیں۔ یہاں بیرسٹر آتے ہیں ہمارے ملکوں میں LLB کر کے بیچارے مر کے بیرسٹر جی، اور پھر بھی نصیب ہو تو کسی کی پریکٹس چلتی ہے ورنہ نہیں چلتی، ٹھیک ہے؟ میرے آقا بیرسٹر بنائے جس کو تو اس طرح ہاتھ مارتا، علی کو بیرسٹر بنائے، چیف جج بنائے، ایسے ہاتھ مارا۔ اور ہمارے آقا کو اللہ نے ایسے اختیارات دیے تھے، یہ بات ایسی نہیں ہے کہ یہ کوئی حادثہ ہو گیا صرف حضرت علی کے ساتھ۔ ابو ہریرہ کہتے مجھے یاد کچھ نہیں رہتا، ان کو کپڑے میں ڈال کے حفظہ دے دیا۔ بخاری شریف اٹھا کے دیکھو، کوئی دوست کہے نہیں ہمیں بخاری آتی ہے، میں نے کہا اٹھا بخاری جی۔ عبداللہ ابن عباس نے لوٹا پانی کا بھر کے دیا، ان کو قرآن کا علم، کتاب کا علم عطا فرما دیا، علمہ الکتاب فقہہ فی الدین کہہ کے ان کو کتاب کا عالم بنا دیا۔ عبداللہ ابن عباس بخاری اٹھا کے دیکھا۔ اور اس پر بھی بس نہیں، عبداللہ ابن مسعود عالم اور امت کے استاذ، مولا علی بھی فرماتے ہیں ابن مسعود استاد، صحابہ کا استاد ہے، خود مولا علی نے فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں یہ ابن مسعود استاد ہے تمہارا، خیال کیا کرو اس کا، اور ابن مسعود کو استاد بنائے۔ آقا کے عجیب انداز، سبحان اللہ، عجیب نہ کہو، نرالا انداز۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا بیٹا تجھے معلم بنانے کا میں نے فیصلہ کیا ہے، اور رات 2 کا ٹائم بھی ہو میرے گھر میں بغیر اذن کے تم داخل ہو سکتے، اس پہ کرم فرماتے تھے، سب دروازے کھول دیتے تھے۔ سلمان فارسی بھی گھر میں آ سکتا ہے، ابن مسعود تو بھی آ سکتا ہے، کیوں؟ تجھے میں نے معلم بنایا ہے۔ لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم، کوئی بندہ بغیر اذن کے نبی کے گھر میں داخل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا سلمان
میرا اہل بیت بن گیا وہ بھی آ سکتا ہے. ابن مسعود میں نے استاد مقرر کیا جب چاہے مجھ سوتے کو اٹھا کر مجھ سے مسئلہ پوچھ سکتا ہے. سرکار کے آداب دیکھو کتنے رحیم و کریم ہیں. اور عبداللہ ابن مسعود سے لوگوں نے پوچھا آپ بہت رٹا لگاتے تھے حضور کی باتوں کو حدیثوں کو؟ فرمایا میں نے ایک دن بھی رٹا نہیں لگا, ایک دن بھی نہیں لگا. بخاری شریف سے میں دکھا سکتا ہوں باقاعدہ, اور نرا یہ حدیث بھی نہیں, یہ ترجمۃ الباب ہے. ترجمۃ الباب عنوان حدیث, عنوان حدیث کو کہتے ہیں محدثین کی زبان میں, اس کو ترجمۃ الباب کہتے ہیں. عنوان حدیث ہے کیا؟ فرماتے ہیں میں تو سرکار جس وقت بھی کسی